بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائی، کہنے والے نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم بنایا. بڑے مقامات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپس میں. ہماری بھی اپنی مجلس سے ہوتی ہیں، صحابہ کی بھی مجلس سے ہوتی تھی. ہماری مجلسوں میں دنیا کی تذکرہ ہو جاتی تھی، صحابہ کی مجلسوں میں آخرت کی تذکرہ زیادہ ہوتے تھے، جنت کے، جہنم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے، انبیاء کے واقعات کے، قرآن حدیث کے. تو صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ایک اور صحابی نے کہا کہ موسیٰ کلمہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا. ایک اور صحابی نے کہا کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہے. ایک صحابی نے کہا کہ وآدم اصطفیہ اللہ، اور آدم علیہ السلام تو برگزیدہ. یہ باتیں ان کی چلی رہی تھی. یہ ان باتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے. اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، بظاہر اس کا مذاکرہ نظروں کے سامنے آنا چاہیے. تو اب وہ کون بتائے گا؟ وہ بھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں پر اور ساری کائنات میں آپ کو کیا کچھ مقام عطا کیا. تو آقا تشریف فرما ہوئے، جب بات آئے تو آپ نے بڑی نرالی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا: قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا، تمہارے تعجب کو بھی سنا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذلک، وموسیٰ نجی اللہ وہو کذلک، وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذلک، وآدم اصطفیٰ اللہ وہو کذلک. ابراہیم اللہ کی خلیل، کوئی شک نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلیم، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور روح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور آدم علیہ السلام برگزیدہ، کوئی شک نہیں. لیکن آگے ارشاد فرمایا: الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. اللہ نے کل کائنات میں کسی کو اپنا حبیب بنایا تو مجھے اللہ پاک نے بنایا. اب حبیب کا کیا مقام ہے وہ تو اور باتوں سے کچھ اندازہ ہوگا. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا: انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے قیامت کے میدان میں شفاعت کرے گا، اور جب میں شفاعت کروں گا اللہ اس شفاعت کو قبول کرے گا. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. انا اول، انا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا اٹھائے گا. اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي
فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا. آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے گا، اور جب میں دستک دوں گا تو اللہ اس کو میرے لیے کھلوائے گا، میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں کل کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل اعزاز ہوں، سب سے زیادہ قابل اکرام ہوں. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. کیسے بلند مقام اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ فرعون کی فوج میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہنے اور ان کے انداز میں بات کرے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک نے اس کے لشکر اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کیا نا، تو اس نقل کرنے والے کو اللہ پاک نے بچایا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو کہا کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں بچایا، یہ تو تکلیف مجھے پہنچاتا تھا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہاری نقل اترتا تھا، مجھے پیارا لگا، میں نے اس کو بچا لیا، اس کو اپنی موت مرنے دیں، مرنے کے بعد جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے کر لوں گا. اس نے موسیٰ کلیم اللہ کی نقل اتاری، اللہ کو اتنا پیارا لگا. اب حبیب اللہ کی نقل اتارے، اللہ کو کتنے پیارے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ قوم کے کچھ چنندہ لوگوں کو لے کر آ جاؤ، تورات دینی ہے. اب وہ لے کر چلے اور چونکہ اللہ سے بات کرنے جانا تھا، اللہ کی ملاقات کی. جس سے محبت ہوتی ہے جب آدمی ادھر چلتا ہے نا تو بڑی تیزی سے چلتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بڑے عاشق، اب چلنا ایسے شروع کیا کہ برق رفتاری کے ساتھ. جب آگے پہنچے تو قوم پیچھے رہ گئی. جب پہنچے تو اللہ پاک نے سوال فرمایا، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم دوڑ کے آگے، قوم تو پیچھے رہ گئی، کیا بات ہے، کیوں جلدی کر کے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ عجلت الیک ربی لترضی، میرے اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. موسیٰ کلیم اللہ یہ عرض کر رہے ہیں اللہ پاک سے. اب دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکے میں ایک دور ایسا آیا کہ قرآن اترنا رک گیا کچھ دنوں کے لیے، جبرائیل نہیں آ رہے. اب مکہ میں جو دشمن تھے انہوں نے یہ افواہ پھیلانا شروع کی، افواہیں چلا کر دی ہیں نا، تو اس زمانے میں بھی افواہیں چلا کرتی تھی. تو کہا کہ بھائی اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا رب اس پر ناراض ہو گیا، اس سے کوئی کچھ اتر ہی نہیں رہا. اب یہ بات ہوتے ہوتے وقت گزرتا رہا، ہمارے نبی کے کان تک بات پہنچتی تھی، آپ صبر کرتے تھے. اب 15 دن گزر گئے اور کوئی قرآن نہیں اترا، جبرائیل کا نزول نہیں ہوا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیا خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، عجیب قربانیاں دینے والی خاتون. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضرت کہیں واقعی اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، اتنا سارا وویلا مچا ہوا پورے مکہ میں اور آسمانی دنیا خاموش ہے. اب بیوی کی طرف سے یہ بات آئی نا، اب اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہوا اور عجیب بے قراری اور حزن اور غم کی کیفیت پیدا ہوئی. اور ہم قربان جائیں کہ آپ کے دل کی ایک ایک دھڑکن کا وہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ پاک کے عرش سے جڑا ہوا. عرش سے اللہ پاک نے آسمانی دنیا سے جبرائیل کو اللہ پاک نے دوڑا دیا، وہ دوڑے دوڑے قرآن پاک کی صورت لے کر نازل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اخیر تک مجھے روشن دن کی قسم، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں. وللآخرة خیر لك من الاولى، اگلی آپ کے لیے پچھلی سے بہت بہتر ہے. اور کتنی بڑی بات آگے ارشاد فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے؟ کہ اللہ اس لیے دوڑا کہ تو راضی ہو جائے. اور حبیب اللہ سے خود ہو کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ پاک نے کیسے بڑے مقامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، کیسے نیرالی شان کے ساتھ بھیجا، کیسے مقامات کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ربیع الاول یہ ہمارے نبی کی دنیا میں آمد کا بھی مہینہ، اور ربیع الاول ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی مہینہ. اللہ نے ہمارے نبی کو ہر شے چھانٹ کر عطا فرمائی،
ہر شے چن کر عطا فرمائی. اور عجیب یوں محسوس ہوتا ہے جب کائنات کی چکی پر غور کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے گھمایا تھا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کائنات کی چکی کو اللہ نے چلایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے. ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام رہتے تھے، کیوں وہاں سے نکالا اور کیوں مکہ کے مقام پہ کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، میرے حبیب کی آمد ہونی ہے، میرے محبوب کی آمد ہونی ہے. تو ساری کائنات کا نظام چلایا اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ہر شے چن کر عطا فرمائی، ہر شے چھانٹ کر عطا فرمائی. ہمارے نبی کی وہ بات یاد آ رہی ہے، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق انسان اللہ پاک نے بنایا. اور جب انسانوں کے دو گروہ اللہ پاک نے بنائے، عرب اور عجم، تو مجھے بہترین گروہ عرب میں اللہ پاک نے مجھے رکھا. اور جب عرب کے قبیلے اللہ پاک نے بنائے تو اس میں قریش قبیلے میں اللہ پاک نے مجھے رکھا. اور جب قریش کے خاندان بنے تو سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم اللہ پاک نے مجھے عطا کیا. اور میں کل کائنات کی مخلوقات کا سردار ہوں. میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. کیسا چھانٹ کے اللہ پاک نے اپنا حبیب ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب اللہ پاک نے فرمایا. اور کیسے چن چن کے اللہ پاک نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، چن چن کے اللہ پاک نے آپ کو مقامات عطا فرمائے. خاص مہمان کے لیے ہر شے خاص ہوا کرتی ہے. اس کائنات کی سب سے خاص شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کو ہر شے اللہ پاک نے خاص عطا فرمائی، علاقہ چن کے عطا فرمایا. آپ کی پیدائش تو ساری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی تھی، مکہ کیوں دیا؟ علماء نے فرمایا کہ مکہ ساری دنیا کا سینٹر ہے اور سینٹر سے جو بات چلتی ہے وہ ایکول فریکوینسی کے ساتھ ہر جگہ برابر پہنچتی ہے. تو یہ نبی صرف عرب کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ تو رحمت للعالمین بنا کے اللہ پاک نے ان کو مبعوث فرمایا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو ایڈیل اور نمونہ بنایا. تو ان کو کہاں اتارا جائے؟ تو آپ کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا ساری دنیا کے سینٹر کا کہ آپ کی بات ساری دنیا تک پہنچانی ہے. تو مکہ کا انتخاب ہوا. اور رمضان میں بھی آپ کی پیدائش ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ربیع الاول کو کیوں چنا؟ ربیع بہار کو کہتے ہیں. اور اول پہلی بہار اس کائنات میں وہ خزاں چھا چکی تھی اور ظلم بڑھ چکا تھا اور غفلت اور گناہ اور جہالت بڑھ چکی تھی اور ساری دنیا کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں گر چکی تھی اور خزاں پھیل چکی تھی. اب اس خزاں کو ختم کرنے کے لیے بہار کی ضرورت ہے. تو ہمارے نبی کو اللہ پاک نے جنت تک کی بہار تک پہنچانے کے لیے انسانیت کو اللہ پاک نے جس نبی کا انتخاب فرمایا، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ پاک نے مہینہ چنا ربیع الاول کا کہ جیسے یہ مہینہ بہار والا مہینہ، ایسے اس کائنات کی بہار میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کو مہینہ بھی اللہ پاک نے چن کر عطا فرمایا. اچھا، مکہ میں بہت سارے خاندان رہا کرتے تھے. بنو ہاشم اللہ پاک نے عطا فرمایا. ہاشم ہمارے نبی کے پردادا ہیں اور پردادا یہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا سخی آدمی، سخی پوتے کے لیے اللہ پاک نے پر پوتے کے لیے جس پردادا کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا وہ اس کائنات کا سب سے سخی آدمی تھا. اچھا، بنو ہاشم کی اولاد میں سے اللہ پاک نے عبد المطلب کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا جو ہمارے نبی کے دادا. عبد المطلب کون؟ یہ مکہ کے متولی، اللہ پاک نے ان کو چنا. عبد المطلب کے 10 بچے ہوئے، ان کے نام الگ الگ، کسی کا نام حمزہ ہے، کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام عبد لات ہے، عبد منات ہے، عبد شمس ہے، عبد الحارث ہے، کھیتی کا بندہ، سورج کا بندہ، بدھ کا بندہ، لات کا بندہ، منات کا بندہ. کوئی نام ہمارے نبی کی شان سے میچ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سب سے عظیم نبی ہوں اور ان کے والد کا نام ہے سورج کا بندہ، یہ ٹھیک نہیں لگتا. یا چاند کا بندہ ٹھیک نہیں لگتا، کھیتی کا بندہ ٹھیک نہیں لگتا. اللہ پاک نے عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اس کائنات میں عبدیت کے مقام پر سب سے آگے کوئی ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سب سے عظیم مقام پر اللہ پاک نے ہمارے نبی کو فائز کیا. تو عظیم بندے کے لیے جس والد کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس والد کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ کتنے خوبصورت ہے.
روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب حضرت عبداللہ ان کا نکاح ہوا حضرت آمنہ کے ساتھ نا، تو مکے کی ساری لڑکیاں بیمار پڑ گئی. ہر لڑکی چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے، لیکن جب ان کی شادی ادھر ہو گئی تو ساری نا امید ہو گئی کہ آئے ہم تو عبداللہ سے محروم ہو گئی. تو اللہ پاک نے والد چن کے عطا فرمایا، ماں اللہ پاک نے چن کر عطا فرمائی. وہ تو ساری مکے کی لڑکیاں چاہتی تھیں ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے، لیکن آمنہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ آمنہ امن سے ہے، اور اس دنیا میں ظلم چھا چکا ہے اور بدامنی پھیل چکی ہے. اب ساری دنیا میں امن کو عام کرنا اور امن پھیلانا، اللہ پاک نے امن والے نبی کو بھیجا تو ماں کا انتخاب، اس ماں کا انتخاب فرمایا جس ماں کا نام تھا آمنہ. جب پیدائش ہو گئی تو بنو سعد سے تو بہت بڑا عورتوں کا قافلہ آیا تھا، کئی سو عورتیں آئی تھیں، لیکن جس عورت کو اللہ پاک نے ہمارے نبی کے لیے چنا، اس عورت کا نام تھا حلیمہ. حلم سے ہے، برداشت سے ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ دکھ درد پر اور مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں. آپ کے لیے اللہ پاک نے جس خاتون کا دودھ پلانے کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، اس خاتون کا نام ہی تھا حلیمہ، اور سعدیہ سے مشہور ہو گئی. حلیمہ سعدیہ سے مشہور ہو گئی. اور پھر اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر شے اللہ پاک نے چن کر دی، ہر نعمت اللہ پاک نے چن کر عطا فرمائی. کیسے مقامات عطا فرمائے. آپ کی شان و شان کہ پچھلی ساری کتابوں میں ہر نبی اپنی قوم کو بشارت دے رہا ہے، اور ہر کتاب اترنے والے نبی کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ایسی شان والے نبی کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنے والے، ایسے مقام والے نبی کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنے والے. ایک صحابی ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی تھے، بعد میں کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اکثر صحابہ میں بیٹھ کر وہ باتیں سنتے تھے کہ میں تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا پاتا ہوں، اور پچھلی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا پاتا ہوں. تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، نجد مکتوبا محمد رسول اللہ عبدی المختار، تاکہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، جن کو میں نے چن لیا ہے. لا فظ ولا غلیظ، نہ ہی وہ زبان دراز ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے. ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی وہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولکن یعفو ویغفر، بلکہ عفو اور درگزر سے معاملہ فرمائیں گے. اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا تھا، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، ان کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور ان کا ملک شام تک ان کا اپنا ملک پھیلا ہوا ہوگا. آپ کی کمالات، آپ کی خوبصورت صفات اللہ نے پچھلی کتابوں میں ان کے تذکرہ اللہ پاک نے فرمائے. اور حسن جمال وہ عطا فرمایا، ہر شے وہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، وہ شے ہی نہیں ڈالی. حسن جمال ایسا کمال کا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے نبی، آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اور آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائے گئے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا. کیا حسن جمال اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور پھر وہ سارا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. ہم قربان جائیں اپنے نبی کی خوبصورت اداؤں پر کہ آپ کی ذات اقدس سے اللہ کو اتنی محبت کہ آپ کی سیرت تو سیرت، آپ کی صورت کو بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ذریعے سے محفوظ کروایا کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کی آنکھ کیسی، آپ کی ناک کیسی، آپ کا چہرہ کیسا. وہ کئی صحابہ کی روایتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بنایا کیسا تھا. ایک بڑی روایت ام معبد خزیہ کی ہے. یہ عثمان کے آگے جب ہمارے نبی کا سفر ہوا ہجرت کا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور بھی کچھ ساتھی اللہ کے رسول کے بڑھ چکے ہیں. اور ام معبد خزیہ کے خیمے پر ہمارے نبی کا گزر ہوا. یہ بڑی خاتون راستے میں بیٹھی ہوئی لوگوں کو کھلاتی پلاتی خدمت کیا کرتی. آپ کا قافلہ وہاں پہنچا تو قافلے کے سارے لوگ بھوکے تھے، کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا راستے میں، اور وقت گزر چکا تھا. تو آپ نے انہیں معبد سے کہا کہ کچھ ہمارا کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ جی معاف فرمائے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے شوہر بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہیں.
اگر بکریاں ادھر ہوتی تو دودھ تھوڑا تھوڑا نکال کے آپ کو دودھ ہی دے دیتی. ایک کمزور بکری مریض بیمار جس میں چلنے کی طاقت نہیں, وہ صحن میں کھڑی, آقا کی نظر اس پر پڑی. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا ہی دودھ نکال لیتا ہوں. تو میں معبد نے کہا جی وہ بیمار مریض بکری ہے, ایک قطرہ دودھ نہیں ہے, اوریبڑ میں بھی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکی, اس میں کچھ بھی آپ کو ملنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو ہاں تو کیا میں نکال لیتا ہوں. اس نے ایک بڑا کٹورا دیا, کہا جی ٹھیک ہے آپ بھی تجربہ کر لیں, آپ بھی ٹرائی کر لیں, ملنا تو بہرحال کچھ نہیں ہے. آپ نے کٹورا لیا, بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا, آپ کے دست مبارک ٹچ ہونے سے اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹک پڑے. آپ نے دوہا, پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا. اس عورت کی آنکھیں پھٹ گئی, یعنی کیسی برکتوں والے آدمی ہیں, ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا, پورا کٹورا انہوں نے دودھ سے بھر دیا. سب سے پہلے ان کو ہی پلایا, سارے ساتھیوں کو پلایا, آخر میں بچا ہوا ہمارے نبی نے نوش فرمایا. پھر جب دودھ ختم ہوا آپ نے پھر دعا, پورا کٹورا دودھ سے بھرا اور دودھ کا پیالہ اس کو دیا اور سفر مدینہ کی طرف شروع ہو گیا. میں معبد تو بڑی حیران تھی کہ کیا ہو گیا. شام ہوئی تو ان کے شوہر گھر لوٹ کر آئے, آ کر دیکھا کہ برتن میں دودھ ہے. بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا, تو اس نے کہا جی وہ اس بکری کے اندر سے آیا. شوہر نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے, جو بکریاں چرنے گئی تھی ابھی ان کے اندر دودھ نہیں آیا, وہ اس میں کہاں سے دودھ آ جائے گا, تو مریل بیمار چرنے بھی نہیں گئی تھی. تو اس موقع پر انہیں معبد فضیہ نے اپنے شوہر کو ہمارے نبی کا حسن جمال سنایا. کہا جی ایسی شکل کا بابرکت انسان ہمارے اپنے خیمے سے گزرا ہے. اس نے اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا, میں نے ایک آدمی دیکھا, ظاہر الوضاء, ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا, ابلج الوجه, ان کا چہرہ بہت تابناک تھا, حسن الخلق, بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی, لم تعیب سجلا, نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا, ولم تزر به سعلا, نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا, وسیم القسیم, وہ وسیم بھی تھے وہ قسیم بھی تھے. وسیم کے معنی بھی خوبصورت اور قسیم کے معنی بھی خوبصورت, لیکن دونوں میں فرق ہے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے, اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو. پھر کہا کہ فی عینیہ دعج, ان کی آنکھیں سرمگی تھی, وفی اشفاہ وطب, ان کی پلکیں لمبی تھی, وفی صوتہ سحل, آواز مضبوط تھی, وفی عنقہ سطع, گردن لمبی تھی, شدید السواد الشعر, بال بالکل کالے تھے, اذا سمعت علیہ الوقار, جب خاموش ہوتے باوقار معلوم ہوتے, وان تکلم علیہ البہا, جب گفتگو کرتے تھے تو عجیب ہی کشش اور ایکسپریشن ہوا کرتا تھا. حلو المنطقی, گفتگو نہایت شیریں تھی, فصل, بات بالکل دو ٹوک تھی, لا نظر ولا حضرا, نہ مختصر تھی نہ فضول تھی, کان منطق حرضات نظم یتحدرنا, ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں. کیا انداز ہوگا ہمارے نبی کا, کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا تھا, سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے, پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ ربعۃ, ان کا قد درمیانہ تھا, لا تقحم عین من قصر, نہ نٹا کی نگاہ میں نہ جچے, ولا تشنہ من طول, نہ لمبا کے نہ گوار لگے, غصن بین غصنین, دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے, فهو انظر الثلاثه منظرا, جو تینوں شاخوں میں سب سے زیادہ خوش منظر, سب سے زیادہ پر رونق شوہر چہرہ بھی سن رہا تھا اور برکتوں کو بھی دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اچھا لگتا ہے وہی قریش کے آدمی ہیں, جب میں مکہ تجارتی سفر پر گیا تھا وہاں میں نے سنا تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, لگتا ہے یہ وہی بندہ ہے, چلو ایک کام کر دیں, ان کے پیچھے چل کے جا کے ان کا کلمہ پڑھ دیں. وہ دونوں بکریوں کو لے کر مدینہ پہنچے. اچھا میں معبد کو کھوزایا تو ہمارے نبی کا نام یاد نہیں تھا, وہ بس یہ پوچھتی تھی مدینہ پہنچ کر, ارے مبارک کہاں ہے, مبارک کہاں ہے, یعنی وہ برکت والا بندہ گیا کہاں, وہ پوچھتے پوچھتے چلتی تھی. اچھا شوہر بھی ساتھ میں. اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس خاتون کی نظر پڑی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا ہاں ہوا صاحب مبارک, یہ وہ مبارک بندے کا یہ ساتھی ساتھ میں تھا. اب ملاقات ہوئی, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کر پہنچے, دونوں ہمارے آقا کی خدمت میں بیٹھے اور وہیں جا کر اللہ پاک نے دونوں کو اسلام کی دولت عطا
فرمائی. کیسا حسن جمال اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دیا. قبر میں تو اللہ زیارت کرائی دے گا انشاءاللہ, اللہ دنیا میں بھی کرا دے, اللہ خواب میں بھی کرا دے. بار بار یہ دولت اور نعمت اللہ پاک عطا فرمائے. کیسا حسن جمال ہمارے نبی کا, آپ کا قد درمیانہ, لیکن معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا, وہ چھوٹا معلوم ہوتا, آپ اس سے اونچے معلوم ہوتے تھے. آپ کا سر قدرے بڑا تھا, آپ کے بال نیم گھگریالے تھے, آپ کی پیشانی چوڑی تھی, چہرہ قدرے گولائے لیے ہوئے تھا, اور بیچ میں ایک رکھتی پیشانی میں جو غصہ کے وقت میں پھڑکتی تھی. آپ کے ابرو مبارک جدا جدا تھے, آپ کی آنکھیں مبارک اشکل لمبی تھی, ادعج موٹی تھی, آپ کا حل سرمے کے بغیر سرما لگا اینی ٹائم محسوس ہوتا تھا. ادب آپ کی پلکیں دراز تھی, احور آنکھ کی سیاہی بالکل سیاہ, اور سفیدے بالکل سفید, اور اس سفیدے میں خون کی رگیں نظر آتی تھی جو آپ کی نبوت کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی. آپ کی داڑھی مبارک پورے سینے کو بھر دیتی. پوری زندگی میں 21 بال سفید ہوئے 22واں نہیں ہوا. آپ کی گردن لمبی تھی, عریض الصدر آپ کا سینہ چوڑا تھا, سواء البطن والصدر آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا, تون باہر نکلی بھی نہیں تھی. گردن سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی. آپ کا رنگ مبارک چمک تھا, چاندی کی طرح چمکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا. آپ کی ہتھیلی, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں کوئی ریشمی رومال یا نرم چیز اپنے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کبھی نہیں چھوئی. آپ کا پسینہ مبارک, تاکہ برانڈڈ خوشبوئیں میں نے زندگی میں سونگی ہیں, لیکن جب نبی کا پسینہ آ جائے تو ساری پھیکی پڑ جاتی ہیں, ساری پھیکی پڑ جاتی ہیں. ابھی ہم لوگ کچھ 20-25 دن پہلے ہم لوگوں کا بہت یہ وادی جانا ہوا ایک بزرگ ساتھ ہے, تو ان کو وہ جگہ پتہ دی جہاں پر اللہ کی رسول جب زخمی اور صحابہ لے کر وہاں پر اللہ کی رسول کو گئے اور آپ کو لٹایا, وہاں انہوں نے ہم کو پہنچایا. آج بھی وہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مہک. آپ اندازہ لگائی تو ہر شے اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر عطا فرمائی. پیارے بھائیوں, یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد ہے, اللہ نے ایسا خوبصورت آئیڈیل مجھے اور آپ کو دیا تھا, لیکن درد کی بات ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم تو آئے تھے کہ ساری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سمجھائیں, لیکن درد کی بات ہے ہم خود ہی اس راستے سے ہٹ گئے, ہم خود ہی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ گئے. میرے پیارے بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا آئیڈیل بنائیں, آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو, آپ کی خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. ہم اوروں کے پیچھے چلنے والی قوم نہیں ہے, ہمیں اوروں کے گندے لائف اسٹائل کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. ہمیں اوروں کے گندے لائف اسٹائل کی ضرورت نہیں, ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہمارے پاس ہے. کیسے خوبصورت زندگی, کیسے خوبصورت تعلیمات. ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, آپ کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. آپ نے کیا کچھ اپنی امت کو سکھایا اور امت کو کس راہ پر ڈال کر گئے, امت کو کس ڈگر پر ڈال کر گئے, اس راستے پر ہم چلنے والے بنے. یہ مہینہ ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی مہینہ ہے, جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشارہ اللہ پاک کی طرف سے مل گیا کہ اب میرے دنیا سے جانے کی گھڑیاں قریب ہیں, تو جو باتیں اس کے بعد سے اللہ کی رسول نے اپنی امت کو سنائی ہیں, امت کو بار بار اپنی نگاہوں کے سامنے ان پیغامات کو رکھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے, ہمیں زندگی کن راہوں پر گزارنا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اشارہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا کہ نبی جی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی قریب آ چکی ہے. کب ہوا؟ وہ حج کے موقع پر ہوا. اللہ پاک نے قرآن اتارا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں. استغفار عمل کے اخیر میں ہوتا ہے. یا ہمارے نبی کو اشارہ ملا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑیاں قریب ہیں. اب اللہ کی رسول نے امت میں بیان فرمایا, 1.25 لاکھ کا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا, اور
اور بظاہر تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہر فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا، اور 6 بر اعظم میں بسنے والا ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا. آپ کی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو آج کے بعد اس مقام پر ہم لوگ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. اشارہ دیا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. پھر فرمایا دیکھو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے اور جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے. یہ پیغام دیا کہ مکمل دین پر چل کر دنیا سے رخصت ہونا. خواہش والا دین نہیں چلے گا، طبیعت والا دین نہیں چلے گا، حالات اور ماحول والا دین نہیں چلے گا، حکموں والا دین چلے گا. اللہ کا کیا حکم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے. ہم سے مطالبہ کیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو. کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا ارے جیو مسلمان بن کر تب تو مرو گے مسلمان بن کر. ہمارا کوئی ملک الموت سے ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ جامع مسجد میں فجر کی نماز میں جب سجدے میں جاؤں گا تبھی مجھے لینے آنا. وہ تو بازار میں بھی آ سکتا ہے، وہ تو مارکیٹ میں بھی آ سکتا ہے، وہ تو سونے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، وہ تو سفر میں بھی آ سکتا ہے. ہمیں دین ایسا خوبصورت نبی کی برکتوں سے دیا. ہمیں صرف مسجد کی 4 دیواری نبی نے نہیں سکھائی ہے، اللہ کی قسم بازار میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا، تجارت کرنا بھی نبی نے سکھایا، ملازمت کرنا بھی نبی نے سکھایا. یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ جہاں رہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی میں جگہ دیں. ہم بازار میں کھڑے ہوں تو نبی کے دین کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور جھوٹ سے بچ کر اور سود سے بچ کر ہم اپنے کاروبار کریں. پھر ملک الموت کو آنا ہو تو دکان پر آ جائے، اللہ کی قسم وہاں بھی آئے گا نا، وہ دیکھے گا کہ نبی کے غلام کے پاس آیا ہوا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے پاس آیا ہوا ہوں. جیسے سجدے میں کوئی دنیا سے رخصت ہو اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. بازار میں کوئی پیسے پہ موچتے نبی کی شریعت پر دنیا سے رخصت ہو جائے، پکا یقین انشاءاللہ جنت میں اللہ بڑے درجات اس کو بھی عطا کرے گا. نبی کا دین ایسا تھوڑی ہے کہ نوٹ موچتے گیا تو بڑی بڑی عیب والی موت مرا، اور سجدے میں گیا تو بہت بڑی رشک والی موت مرا. سجدے میں مرنا سعادت کی بات ہے، لیکن نبی کے طریقے پر نوٹ موچ کر بھی مرا ہے تو انشاءاللہ جنت پہ جائے گا. نبی کی زندگی ایسی خوبصورت ہے تو یہ پیغام دیا کہ مکمل دین پر چلنا. ہم مکمل اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے معاملات میں، معاشرت میں، شادی بیاہ میں، موت نیت میں. مسجد ہو تو آدمی دین کو فالو کر لیتا ہے، شادی ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی کو سادہ کر دیا لوگ کیا کہیں گے. ایمان والے کا اپنا جذبہ ہو کہ ہمیں بے وقوف دنیا کی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ اپنے اللہ اپنے رسول کی ہے کہ میں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاروں گا. لہذا ایک پیغام مکمل دین کا ہے، ہم سارے نیت کریں. یہ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ چلا، ہمارے نبی صرف یہ ربیع الاول کے مہینے کے لیے نہیں آئے، ہمارے نبی تو سارے سال کے لیے ہمارے پاس آئے، ساری زندگی کے لیے ہمارے پاس آئے. لہذا ان کی اداؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، دیکھو کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اصل فضیلت کی چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ ہے جو تقوی والا ہے. اپنی امت کو پیغام دیا کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، احتیاط والی زندگی گزارنا. میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرے کسی بات سے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے مخلوقات کے حقوق کی طرف متوجہ کیا، بیوی بچوں کے حقوق کی طرف میں متوجہ کیا، غلاموں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا. اپنی امت کو اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہم اپنی زندگی کو نبی کے اخلاق سے مزین کریں. معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، برداشت کرنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. ہم اپنی زندگی کو نبی والے اخلاق سے مزین کریں، نبی کی پاکیزہ تعلیمات سے مزین کریں. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، دیکھو لوگوں کے حقوق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، اوروں کے حقوق مار کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا. آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑیاں جب قریب تھیں اور 4-5 دن کچھ رہ گیا تھا، آپ نے اپنے آپ کو خود کے ساتھ کے لیے پیش فرمایا تھا. مسجد نبی یاد کریے اور اس کا ممبر یاد کریے. آپ ممبر پر بیٹھے تھے ظہر سے پہلے اور فرمایا تھا تمہارے ساتھ زندگی کے بڑے دن میں نے گزارے ہیں، کسی کو مارا آج میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں آج میں حاضر ہوں مجھ سے واپس لے لو.
کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ظہر کی نماز کے بعد آقا واپس منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور یہ دونوں باتوں کو آپ نے پیش کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک موقع پر آپ نے مجھ سے 3 روپیہ لیا تھا، آپ نے حضرت فضل ابن عباس سے کہا بھائی یہ 3 روپیہ تم اس کو واپس دے دو، انہوں نے دیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ 3 درہم کی تھوڑا چوک مجھ سے ہو گئی تھی، آج واپس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی فضل تم اس کو واپس لے لو، معاملہ برابر سرابر ہوا۔ پھر آپ نے ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضرت ایک موقع پر آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں حاضر ہوں، کے ساتھ لے لو۔ چھڑی ہاتھ میں دی گئی، وہ بندہ پیچھے کے کھڑا ہو گیا، مجمع حیران ہے کہ ادھر کیا ہونے والا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی، آپ کی پیٹھ پر چادر ہے، ابھی برابر سرابر کیسے ہوگا؟ آپ چادر تو ہٹائیے، ہم اپنے نبی پر فرمان، آپ نے اپنی چادر کو بھی ہٹایا۔ صحابی نے چھڑی کو پھینکا، پیچھے سے لپٹ گیا آ کر اور خوب رو کر کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی چاہت کوئی نہیں، بس چاہت تھی کہ میرا بدن میں نبی کے بدن سے مس ہو جائے۔ پیارے بھائیوں سوچو تو صحیح کہ اللہ کی رسول اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں حقوق ضائع نہ کرنا، حق برباد نہ کرنا۔ آپ نے کتنا اپنی امت کو سمجھایا، کتنا اپنی امت کو حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا اور خود اپنی ذات سے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا۔ وہ حنین کی وادی اور مال غنیمت کی تقسیم آپ نے تقسیم فرمایا۔ ایک صحابی آئے کہ حضرت میرے حصے میں ایک خاتون آئی ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں تمہارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ آپ نے سنا تو آپ بے قرار ہو گئے، آپ نے کہا ان کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی ان کو لے کر آئے، وہ کون تھی؟ وہ ہمارے نبی کی رضائی بہن حضرت شیمہ تھی، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ 55 سال کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، ٹکٹکی باندھ کے حضرت کو دیکھتی رہی، آگے بڑھ کے کہا مجھے پہچان دو، تمہاری بہن شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ یوں حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے، آپ نے پہچان لیا، کاندھے پر چادر آپ نے اتار کے زمین پہ بچھایا، کہا میری بہن اس پر بیٹھ جائیے۔ بہن رونے لگ گئی، کہا آپ کی چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے، اس پر اپنے قدم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بہن بہت زمانوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، بیٹھ جا، دل کی تسکین کا سامان کر لے۔ خود بھی بیٹھے سامنے، بچپن کی کہانیاں چل رہی ہیں، امی بھی یاد آ رہی ہیں، ابو بھی یاد آ رہے ہیں، بنو سعد میں بکریاں چرانا بھی یاد آ رہا ہے، کچھ آپ کہتے کچھ وہ کہتی۔ باتوں باتوں میں شیمہ نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے میرے ہاتھ پہ دانت کٹا تھا، خون نکلا تھا، وہ دانت کا نشان آج بھی موجود ہے۔ نشان دکھایا، حضرت زارو قطار رو رہے ہیں۔ پھر کہا تمہیں یاد ہے تم روتے تھے تو میں ایک شعر پڑھتی تھی، یا ربنا بقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا مسعودا فاکبت عادیہ الحسدا۔ اے ہمارے رب ہمارے بھائی محمد کو ہمارے واسطے باقی رکھنا تاکہ ہم اس کو نوجوان، خوبصورت، سردار، عزت والا اور سارے دشمنوں کو اس کے سامنے ذلیل ہوتا دیکھیں۔ یہ شعر کہنے کے بعد کہا کہ میرے بھائی اللہ کا شکر ہے جو بات میں بچپن میں کرتی تھی آج اللہ نے 55 میں اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ ہم نے آپ کو جوان، خوبصورت، سردار، عزت والا دیکھا اور ہر ایک کو آپ کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھا۔ خود بھی رونے لگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری بہن تم یہاں رہو تو بڑی عزت سے رکھوں گا، علاقے جانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے جا سکتی ہو، تاکہ بھائی کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھ لیا، بیٹھ کے بعد چلتے چلتے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں آپ مجھے علاقے روانہ کر دیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو کلمہ مجھے آپ کی برکت سے ملا میرے علاقے والوں کو بھی وہ کلمہ مل جائے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان، آج تک دل میں امت کا درد نہیں پیدا ہوا، اس بندی نے کلمہ پڑھا اور علاقے کا درد پیدا ہوا، میرے علاقے میں بھی اسلام زندہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے انتظام کرتا ہوں۔ آپ نے کہا بھائی سواریاں لاؤ، ایک خوبصورت اونٹنی کو نکالا، اپنے ہاتھ سے کجاوا رکھا، اپنی بہن کو اس پر بٹھایا۔ صحابہ سے کہا میری بہن جا رہی ہے ہدیہ نہیں دو گے؟ اب ہر صحابی گفٹ دے رہا ہے، کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی پیسے، کوئی کوچ، کوئی اونٹنیاں، کوئی اونٹ، وہ ڈھیر سارے ہدیے۔ بہن اپنے اخلاق، بھائی کے اخلاق کو دیکھ کر رو رہی۔ رضائی بہن کے ساتھ حضور کا معاملہ ایسا، ہمارے شہر میں ایسی بھی داستان ملے گی، بہنیں حصے کا مطالبہ کر 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 بوڑھیوں کے مرکب کے قبرستان میں جا کے سو گئی، بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا۔ اور یہ ہمارے نبی ہیں جو رضائی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ بہن زارو قطع دیکھ کر رو رہی۔ جب روانہ کیا ہے، علاقے پہنچی ہیں تو اونٹنی پہ سوار تھی، عورتوں نے گھیر لیا، تمہارے بھائی نے تم کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ جب بھائی کے اخلاق سنائے تو سواری سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے کلمہ پڑھا اور ایک دن میں 300 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں، ہم بھی اپنے نبی والے اخلاق کو زندگی میں جگہ دیں، حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنیں۔ اور پھر پیارے بھائیوں اس دین کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں اس کو زندہ کرنا بھی ہے۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ امت کو سمجھائیں، امت کے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ خدا را گناہ کی راہ پر جا کر ہلاکت کی طرف نہ بڑھو، جہنم کی طرف نہ بڑھو،
آج پوری دنیا میں جو کچھ سخت اور سنگین حالات ہیں ان کی بنیادی وجہ نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑنا ہے، اور یہ سارے حالات ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ وقت ہمارے خاموش بیٹھنے کا نہیں بلکہ توبہ تلہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ یہ پھٹتی زمینیں ہمیں متوجہ کر رہی، یہ سمندروں کا چڑھ جانا ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہواؤں کا بے قابو ہونا ہماری توبہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لہذا ہم خود بھی توبہ کرنے والے بنے اور اپنے چھوٹوں سے بھی توبہ کروانے والے بنے، اور یہ دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جیسے بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ دل اور روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ، اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور تیسرا پیارے بھائیوں، بڑی خوبصورت سی محنت ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا۔ اس محنت نے مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ انہی نسبتوں پر دسمبر کے مہینے میں 15، 16، 17 دسمبر ہمارے پورے مہاراشٹر کے ایک جوڑ دھلیا میں ہوگا، جس میں عالم میں پھرنے والے ہمارے سارے بزرگ حضرات ماشاءاللہ ان کی آمد بھی وہاں پر ہونی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک ہمت دے، شرکت بھی فرمائیں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے عزم بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔